آج کا جو کلام ہم سیکھیں گے وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں، روحانی زندگی کس طرح بسر کریں۔ اس کے اندر ہم نے جو ہے ابھی تک یہ سیکھا ہے کہ کلام خدا میں یہ سکھاتا ہے کہ بلائے ہوئے تو بہت ہیں مگر چنے ہوئے کم ہیں۔ جب آپ کی بلاہٹ ہوتی ہے، کلام آپ تک پہنچتا ہے تو فیصلہ آپ کے اوپر رکھ دیا گیا، فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑ دیا گیا کہ آپ اس بلاہٹ کو، اس کلام کو، اس منادی کو قبول کرتے ہیں یا اسے رد کرتے ہیں۔ اگر آپ اسے قبول کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں اس راس بازی کے رستے پر گامزن ہونے کے لیے جس کے وسیلے سے آپ اس ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو پائیں گے۔ کلام خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بلائے ہوئے بہت ہیں مگر چنے ہوئے کم ہیں۔ اس لیے کم ہیں کیونکہ کلام تو سب تک پہنچتا ہے۔ کلام اس کتاب کے ذریعے سے، نبیوں کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے، منادوں کے ذریعے سے آپ تک پہنچا۔ آپ نے اس کلام کو قبول کیا یا اپنی زندگی کو، اپنے نفس کو جو خدا سے دشمنی کے برابر کلام گردانتا ہے اس کو رد کیا۔ اگر آپ اسے قبول کرتے ہیں تو کلام آپ کو اب تیار کرتا ہے کہ آپ اپنی پرانی زندگی پر نظر کریں اور توبہ کی طرف مائل ہوں۔ آج ہم جو اس کے اندر سیکھیں گے، روحانی زندگی کی طرف کس طریقے سے بڑھا جا سکتا ہے، کیسے روحانی زندگی بسر کی جا سکتی ہے، ہم اس کے اندر سیکھیں گے کہ وہ دوسرا قدم کیا ہے۔ دوسرا قدم توبہ کا عمل ہے، اور یہ توبہ کا عمل ایک پروسیس ہے۔ ہم اسے آج سیکھیں گے کہ کس طریقے سے کلام ہمیں توبہ کی طرف مائل کرتا ہے۔ ہم اعمال کی کتاب 3 باب اور اس کی ہم جو آیت پڑھیں گے وہ 19ویں آیت ہے۔ رسولوں کے اعمال 3 باب اور اس کی 19ویں آیت، کلام خدا ہمیں پیغام دیتا ہے، پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اس طرح یہوہ خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ کلام خدا آپ کو آج مخاطب ہے۔ آپ اس کلام کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ اس کلام کو سیکھنا چاہ رہے ہیں، آپ اس کلام کو اپنی زندگی کے اندر لانا چاہ رہے ہیں، اپنی زندگی کو اس کلام کے مطابق ڈھالنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ رسولوں کے اعمال 3 باب 19ویں آیت آپ کو روڈ میپ دیتی ہے، آپ کو کہتی ہے پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ۔ کیوں توبہ کرو، کیوں رجوع لاؤ؟ تاکہ آپ کے گناہ، وہ گناہ جو توبہ کرنے سے پہلے آپ سے سرزد ہوئے، وہ مٹائے جائیں، اور جب وہ مٹ جائیں گے تو یہوہ خداوند کے حضور سے آپ کی زندگی میں تازگی کے دن آئیں گے، ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا، تازگی کی زندگی، ایک نئی زندگی، پریشانیوں سے، بیماریوں سے آزاد زندگی کی شروعات کلام خدا آپ سے وعدہ کرتا ہے ہوگی۔
पस तौबा करो और रजू लाओ। हम देखते हैं कि कलाम खुदा के इस पैगाम को जब पतरस रसूलों के माल दूसरे बाप में गैर अक़वाम के सामने रखते हैं, कलाम खुदा हमें सिखाता है कि हजारों लोग ईमान ले आते हैं। हम देखते हैं कि ये कलाम मुझ तक, आप तक, हम सब तक पहुंचा है। कलाम हमें ये कह रहा है कि ये आप तक पहुंच गया, आपको बता दिया गया, आपने पढ़ लिया, सुन लिया, बस तौबा करो और रजू लाओ। तौबा नहीं करेंगे, रजू नहीं लाएंगे तो आपके गुनाह नहीं मिट सकेंगे, आपके गुनाह नहीं मिट सकेंगे। तो आप इसी जिंदगी की परेशानियों में, इसी जिंदगी की बीमारियों में, इसी जिंदगी की आफतों में मुब्तला रहेंगे, क्योंकि एक वादा है खुदा का, तौबा करेंगे, रजू लाएंगे, आपके गुनाह मिटा दिए जाएंगे, गुनाह मिटा दिए जाएंगे, आपकी जिंदगी में ताजगी के दिन आएंगे। कलाम खुदा एक सच्चाई का रास्ता है, एक रोड मैप है। इसकी हर आयत आपको एक पैगाम देती है। आप बेशुमार मर्तबा आयतों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन समझ खुदा उसको देता है जो रजू लाता है, जो तैयार होता है, जो जुस्तजू करता है। खुदा कदूस का वादा है कि वो आपको सिखाने के लिए तैयार हैं, वो आपको अपना फर्जंद बनाना चाहते हैं। चॉइस आपके पास है। हम देखते हैं रसूलों के माल दूसरे बाब के अंदर, हम देखते हैं कि पतरस रसूल वाज़े तौर पर उनसे बयान करते हैं। वो कहते हैं कि मसाया की मसलूबियत में हर एक शख्स शामिल है। मैं भी शामिल हूं, आप भी शामिल हैं। वो लोग जो उस यरूशलेम में मौजूद नहीं हैं, वो भी शामिल हैं, क्योंकि मसाया जो मसलूब हुए हैं वो एक कौम के लिए नहीं, वो इस जहां के लिए मसलूब हुए हैं। और मसलूब इसलिए हुए हैं ताकि हमारे गुनाह मिटाए जा सके। पौलुस रसूलों के माल 2 बाब 22 से 24वीं आयत में बयान फरमाते हैं। हम रसूलों के माल 2 बाब उसकी 22 से 24वीं आयत में आते हैं और कलाम खुदा से हम सीखते हैं कि कलाम खुदा हमें क्या सिखाना चाहता है। कलाम खुदा हमें बयान करता है, आए इस्राएलियों, ये बातें सुनो कि यहोवा शाह नासरी एक शख्स थे जिनका खुदा की तरफ से होना तुम पर उन मौजज़ों और अजीब कामों और निशानों से साबित हुआ जो खुदा ने उनकी मार्फत तुम में दिखाए। चुनाचे तुम आप ही जानते हो, जब वो खुदा के मुकर्रा इंतजाम और इनमें सब के मुआफिक पकड़वाए गए तो तुमने बेशरा लोगों
کہ ہاتھ سے انہیں مصلوب کروا کر مار ڈالا، لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر انہیں جلایا، کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضہ میں رہتے۔ کلام خدا ہمیں بیان کرتا ہے کہ بے شرع لوگوں کے ہاتھوں، یہ بے شرع لوگ کون ہیں؟ بے شرع لوگ انہیں کہا گیا جو خدا کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں۔ پطرس رسول ان کو فرما رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم نے بے شرع لوگوں کے ساتھ مل کر، آج بھی بے شرع لوگ موجود ہیں، آج بھی بے شرع لوگوں کے ساتھ مل کر آپ مسیح مصلوب کی قربانی کو رائیگاں کرتے ہیں۔ آپ بے شرع لوگوں کی باتوں میں آ کر مسیح خدا قدوس کے برے کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ بے شرع لوگ کون ہیں؟ شرع کیا ہے؟ شرع خدا کے احکام ہیں۔ بے شرع لوگ کون ہیں؟ جو خدا کے حکموں کو بیان کرتے ہیں کہ ان کے حکم اب آپ پر لاگو نہیں ہے، اور جب آپ ان بے شرع لوگوں کے ساتھ شامل ٹھہرتے ہیں، قبول کرتے ہیں انہیں، تو آپ مسیح مصلوب کی اس قربانی کو رائیگاں کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں پطرس رسول واضح الفاظ میں انہیں بتاتے ہیں کہ تم سے کیا گناہ سرزد ہوا، تم نے ان بے شرع لوگوں کے ساتھ مل کر مسیح کو مصلوب کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح، پطرس رسول فرماتے ہیں، خدا کے انتظام الہی کے مطابق یہ خدا کی مرضی تھی کہ وہ میرے اور آپ کے گناہ کے لیے مصلوب کیے جائیں، لیکن جب ہم اس مصلوبیت کا مذاق اڑاتے ہیں، جب ہم اس مصلوبیت کو رد کرتے ہیں اور بے شرع لوگوں کے ہاتھوں اپنے آپ کو ان کی غلامی میں دیتے ہیں، ان کی پیروی میں دیتے ہیں، تو ہم اس انتظام الہی جو ہمارے لیے کیا گیا اسے رد کرتے ہیں۔ ہم رسولوں کے مال دوسرے باب میں ہیں، ہم اس کی 36ویں اور 37ویں آیت میں آئیں گے۔ کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے، پس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے انہی یہوہ شائع کو، جنہیں تم نے مصلوب کیا، خداوند بھی کیا اور مسیح بھی۔ پطرس رسول واضح الفاظ میں اسرائیل کے سارے گھرانے، اب بہت سارے لوگ اس بات سے ہی ناواقف ہیں کہ یہاں پہ اسرائیل کا سارا گھرانہ کیا بیان کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو خدا سے تعلیم یافتہ نہیں ہیں، وہ ایسے بیان کرتے ہیں کہ اسرائیل
ایک علاقہ ہے. اسرائیل ایک قوم کا نام ہے. جس طرح آپ پاکستان سے پاکستانی کہلاتے ہیں، اسرائیل ایک لقب ہے. یعقوب کو دیا گیا. یعقوب کی نسل اسرائیلی ہیں. وہ جس علاقے میں بستے ہیں وہ اسرائیل کہلاتا ہے. اسرائیل ایک قوم ہے اور اسرائیل کا سارا گھرانہ ہم اسی صورت میں اس گھرانے میں شامل ہو ٹھہرتے ہیں اگر ہم خدا قدوس کے اس انتظام الہی کے منصوبے کا حصہ ہیں. اگر خدا قدوس کے انتظام الہی کے منصوبے کا ہم حصہ نہیں ہیں تو یہ قربانی ہمارے لیے ہوئی ہی نہیں. پطرس رسول ایسے نہیں کہہ رہے. وہ بیان کرتے ہیں پس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے وہ مجھ سے آپ سے مخاطب ہیں جو اس گھرانے میں شامل ہوا ہے اس انتظام الہی کی بدولت کہ خدا نے انہی یہوہ شاہی کو جنہیں تم نے مصلوب کیا خداوند بھی کیا اور مسیح بھی. جب انہوں نے سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا آئے بھائیو ہم کیا کریں؟ ہم سخت دل ہیں. ہمارے دل گوشتین نہیں ہیں. ہمارے دل شیطان کی گرفت میں ہیں. بے شرع لوگوں کی گرفت میں ہیں. اس نفس کی گرفت میں ہے. ہم سے وہ لوگ اچھے ٹھہرے جنہوں نے سنا اس کلام کو پطرس رسول سے. انہوں نے سنا اور ان کے دلوں پر چوٹ لگی. کتنے لوگ آپ میں سے ہیں اس کلام کو سن کر ان کے دلوں پر چوٹ لگی. جب تک آپ کے دل کے اوپر اس انتظام الہی کی چوٹ نہیں لگے گی آپ پکار ہی نہیں پائیں گے کہ ہم کیا کریں. دلوں پر چوٹ جب تک لگتی نہیں تب تک آہ نکلتی نہیں. ہم لوگ محض یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم اس قربانی میں شامل ہیں. اس قربانی میں شامل ہونے کے لیے آپ کے دل پر چوٹ لگنا ضروری ہے اور دل پر چوٹ اس وقت لگے گی جب آپ بے شرع لوگوں کی گرفت سے اپنے نفس کی گرفت سے آزاد ہوں گے. آپ خدا کی طرف رجوع کریں گے. توبہ کے متلاشی ہوں گے. وہ پکار اٹھتے ہیں چلا اٹھتے ہیں کیونکہ ان کے دل پر چوٹ لگی ہے. انہوں نے اس انتظام الہی کو سمجھ لیا ہے. انہوں نے جان لیا ہے کہ ہم نے گناہ کیا. ہمارے گناہ کے وسیلے سے مسیح کو مصلوب ہونا پڑا. کاش میں اور آپ بھی اس کو سمجھ سکیں
اور ہمارے دلوں پر بھی چوٹ لگے اور ہم بھی پکار اٹھیں، ہم کیا کریں؟ 38ویں آیت بیان کرتی ہے، پترس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یہوہ شاہ مسیح کے نام پر بپتسمہ لے، تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ آپ نے، میں نے، ہم سب نے چوٹ لگے بغیر، توبہ کیے بغیر بپتسمہ پایا، اور اسی لیے اس ریوارڈ کو، اس گفٹ کو، اس انعام کو جو کہ روح القدس کی صورت میں ہمیں ملنا تھا، ہم حاصل نہ کر پائے۔ کس طرح ممکن ہے کہ میرے اور آپ کے دل پر چوٹ لگی ہو، میرے اور آپ نے کے دل نے اس انتظام الہی کو، اس قربانی کو محسوس کیا ہو اور پکار نہ اٹھے ہوں کہ ہم کیا کریں، اور کلام کی بات کو سن کر توبہ کی ہو اور یہوہ شاہ کے نام پر بپتسمہ لیا ہو تو روح القدس نہ پائیں؟ آپ کو اسی سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آپ کے بپتسمے بے معنی بپتسمے ہیں۔ بپتسمہ آپ کو راستی کی طرف لے جانے کے لیے قدم ہے، اور اس کا اگلا حصہ جو ہے ہم سیکھیں گے کہ بپتسمہ کیا ہے، اس کے اجزاء کو دیکھیں گے۔ ہم اس کی تفصیل سیکھ چکے ہوئے ہیں پہلے، ہم اس کے اندر اتنی ڈیٹیل میں تو نہیں جائیں گے، لیکن سیکھیں گے، کیونکہ ہم کس طریقے سے روحانی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں، بسر کر سکتے ہیں۔ خدا قدوس کی حکمت سے ہم سیکھ پا رہے ہیں۔ اعمال کی کتاب 3 باب کی 19ویں آیت آپ کو بیان کرتی ہے، پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ۔ 2 باب 38ویں آیت وہی چیز آپ کو بیان کرتی ہے، توبہ کرو، توبہ کرو۔ ہم دیکھیں گے کہ کیوں کہا جا رہا ہے توبہ کرو، ہم سیکھیں گے کہ توبہ کرنی کیسے ہے، توبہ کیا چیز ہے۔ خدا قدوس چاہتے ہیں وہ اپنے بندوں کے ذریعے سے، وہ اپنے رسولوں کے ذریعے سے، وہ اپنے منادوں کے ذریعے سے وہ آپ سے مخاطب ہیں، وہ آپ کو پیغام دے رہے ہیں کہ اپنے اس نفس کو، اپنے اس زندگی کو ان کی حضوری میں لے کر آئیں، تاکہ آپ کی زندگی کے اندر تازگی کے دن آ سکیں۔ کیوں آپ کی زندگی مشکلات میں گھری ہوئی ہے؟ کیوں آپ کی زندگی میں بیماریاں ٹھہری ہوئی ہیں؟ کیوں آپ کی پریشانیاں دن بدن، روز بروز نئی سے نئی پریشانی آپ کے آس پاس موجود ہوتی ہے؟
کلام خدا آپ کو بیان کرتا ہے کہ یہ جائیں گی کب. آپ کیونکہ ابھی تک اپنے نفس کے تابع ہیں، اور کلام خدا بیان کرتا ہے کہ نفسانی زندگی خدا کی دشمن ہے. آپ اپنے نفس کے مطابق جینا چاہتے ہیں، خدا سے دشمنی کرتے ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ جیے اپنے نفس کے مطابق، تازگی کے دن خدا کی طرف سے آئیں، ممکن نہیں ہے. ہم مرکز رسول کی انجیل پہلے باب میں آئیں گے اور 14 سے 15 آیت کا مطالعہ کریں گے. مرکز رسول کی انجیل پہلا باب 14 سے 15 آیت. پھر یوحنان کے پکڑوائے جانے کے بعد یہوہ شاہ نے گلیل میں آ کر خدا کی خوشخبری کی منادی کی اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ. کلام خدا ہمیں بیان کرتا ہے کہ اس کتاب کا یقین کرو، اس کتاب کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ. اس کو حصہ بنانے کے لیے آپ کو توبہ کرنی ہوگی. آپ ان خوش قسمت لوگوں میں ہیں جن تک یہ کلام پہنچا، جن کو بلاہٹ ہوئی اور انہوں نے اس بلاہٹ کو قبول کیا. اس قبولیت کے نتیجے میں وہ خدا کی طرف رجوع ہوتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ خدا کے فرزند کہلا سکیں، خدا ان سے باتیں کریں. کلام خدا آپ کو روڈ میپ دیتا ہے. وہ کہتا ہے خدا آپ سے باتیں کریں گے، خدا آپ کی تربیت کریں گے، خدا آپ کو فرزند بنائیں گے، خدا کی طرف سے تازگی کے دن آئیں گے. توبہ کریں، اس خوشخبری کا یقین کریں، اس پر ایمان لائیں، اس انتظام الہی کو قبول کریں. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اسے قبول کرنے سے انکاری ہیں. بیشتر لوگ کے پاس وقت نہیں، وہ اس کو بے وقت گردانتے ہیں. وہ کلام کی طرف بڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں. کچھ لوگ اس کلام کو اپنی مجبوری کے تحت، اپنی نیند دلی سے، اپنی کسی اور وجہ سے قبول تو کرتے ہیں لیکن جڑ نہیں رکھتے. لیکن خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے اندر جڑ رکھتے ہیں، جو اسے تناور درخت کی صورت دینا چاہتے ہیں. وہ چنے ہوئے لوگ گردانے جاتے ہیں، اور جب آپ چنے ہوئے لوگ گردانے جاتے ہیں تو آپ مبارک ٹھہرتے ہیں. آسان کام نہیں ہے بلاہٹ سے چنے جانے پہ آنا. شیطان جگہ جگہ آپ کو روکتا ہے، جگہ جگہ بھیڑ کی شکل میں بھیڑیا آپ کو پراگندہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. وہ کلام سنانے والوں کے روپ میں، وہ پادریوں کے روپ میں، وہ فادروں کے روپ میں
وہ بشپوں کے روپ میں آپ کو اس خوشخبری سے دور رکھنے کی کوشش میں سرگرداں ٹھہرتا ہے۔ کلام خدا بیان کرتا ہے کہ بیشتر دنیا روحانی طور پر اندھی ٹھہرتی ہے، اور وہ لوگ جو روحانی طور پر اندھے ہیں وہ اس شیطان کے ساتھ آخری عدالت کے دن اتھاہ گڑھے میں ڈالے جائیں گے۔ ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم اس شیطان کے شکنجے سے، اس نفس سے، ان بے شرع لوگوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کریں، اپنے آپ کو جدا کریں، تاکہ ہم گمراہ نہ ہو سکیں، تاکہ ہم اس انتظام الہی کو رد نہ کر سکیں، بلکہ اسے قبول کریں، توبہ کریں، رجوع لائیں، بپتسمہ لیں، روح القدس سے نام میں پائیں، اور ہماری زندگیوں میں تازی کے دن آ سکیں۔ ہم کلام خدا سے سیکھتے ہیں کہ ہر ایک نے گناہ کیا، ہر بشر گناہ گار ہے۔ جب تک ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، ہم توبہ کیسے کریں گے؟ آپ اپنے گناہ سے واقف ہی نہیں ہونا چاہتے، آپ اسے گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، آپ اس پردے کے اندر اپنے آپ کو چھپائے بیٹھے ہیں۔ جب تک آپ کے دل پر چوٹ نہیں لگے گی، جب تک آپ کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ آپ گناہ کر رہے ہیں، آپ گناہ کر رہے ہیں، آپ گناہ گار ہیں، آپ توبہ کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ مت اپنے آپ کو بھروسہ رکھیں، مت اپنے آپ کو دلاسا دیں کہ کچھ نہیں ہوتا، کیسے کریں، کیا کریں، چلا اٹھتے ہیں، آئے بھائیو ہم کیا کریں۔ کلام خدا جواب دیتا ہے، پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ۔ ہم یوحنا نبی کی کتاب میں آئیں گے، پہلا یوحنا، پہلا باب، 8 سے 9 آیت۔ پہلا یوحنا، پہلا باب اور اس کی 8 سے 9 آیت۔ کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے، اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں۔ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچے اور عادل ہیں۔ اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو انہیں جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور ان کا کلام ہم میں نہیں ہے۔ کلام ایک آئینہ ہے، آپ اس آئینے میں اپنی شکل دیکھتے ہیں،
اسی لیے لوگ کلام سے ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے اوپر داغ لیے آئینے میں اپنا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے، وہ اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ تو اس خیال میں ہے کہ وہ بے داغ ہے، ان کے جسم چہرے پر داغ ہی نہیں ہے۔ کلام کہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کلام آپ کو رستہ دیتا ہے، کلام آپ سے بیان کرتا ہے، اپنے گناہ کو پہچانے، اپنے گناہ سے جو ہے تائب ہوں۔ کلام آپ کو سکھاتا ہے کہ جب آپ اپنے گناہ سے تائب ہوتے ہیں، جب آپ اپنے گناہ کا احساس کرتے ہیں، جب آپ اپنے گناہ کو پہچانتے ہیں، تو کلام آپ سے کہتا ہے کہ وہ آپ کو آپ کی ناراستی سے پاک کرنے میں سچے اور عادل ہیں۔ کلام ایسے نہیں کہہ رہا پس توبہ کریں اور رجوع لائیں۔ توبہ کرنے کے لیے آپ کو اپنا داغ ڈھونڈنا ہوگا، جاننا ہوگا، پہچاننا ہوگا، اور اگر آپ اپنے داغ کو، اپنے گناہ کو نہیں جاننا چاہتے، آپ اس سے بچ بھی نہیں پائیں گے۔ کلام آپ کو جھوٹا گردانتا ہے، وہ آپ سے کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو بے داغ سمجھے بیٹھے ہو، اگر آپ اپنے آپ کو گناہ سے مبرا سمجھے بیٹھے ہو، تو آپ جھوٹے ہیں اور کلام آپ کے اندر موجود ہی نہیں۔ آپ اس انتظام الہی کا حصہ ہی نہیں، آپ اس قربانی کو رد کیے بیٹھے ہیں، آپ اسی گناہ کے دلدل میں دھنسے ہوئے ہیں۔ شیطان آپ کو دبوچے ہوئے ہیں، وہ بے شرع لوگوں کے روپ میں آپ کے ارد گرد موجود ہے، وہ آپ کے نفس کو جکڑے ہوئے ہیں۔ شیطان کو قوت دی گئی، شیطان کو پاور دی گئی ہے کہ وہ آپ کو جکڑ سکے، وہ آپ کو گمراہ کر سکے۔ ہم دوسرا کرنتھیوں چوتھے باب کی چوتھی آیت میں آتے ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں چوتھا باب اور اس کی چوتھی آیت کلام خدا سے ہم سیکھتے ہیں۔ کلام خدا ہمیں بیان کرتا ہے دوسرا کرنتھیوں چوتھا باب چوتھی آیت، کلام خدا بیان کرتا ہے، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہاں کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہیں ان کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ ایمان ہی نہیں ہے جب آپ نفس کے تابع ہوتے ہیں، جب اس جہاں کے خدا کے تابع ہوتے ہیں،
इस जहां का खुदा शैतान को कहा गया है। वो आपके नफ्स को जकड़ता है, वो आपको ये कहने पर मजबूर करता है कि हम कैसे इस नफ्स से निकलें। कलाम आपसे कहता है, मैं आपको रास्ता देता हूं, तौबा करो, रुजू लाओ, यहोवा शायर के नाम पर बपतिस्मा लो, रूह कुदस दूंगा, तुम्हारी जिंदगी में ताजगी के दिन आएंगे। शैतान कहता है ये लंबा प्रोसेस है, तुझे अपना सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तुझे अपनी दुनिया की दौलत, दुनिया की आसाइश, दुनिया की आराम, हर चीज तरक करनी होगी। रूह कुद्स की खातिर ताजगी के दिन किसने देखे, किसको मिला? कलाम कहता है कि पतरस रसूल जब ये फरमाते हैं कि बस तौबा करो और रुजू लाओ और बपतिस्मा लो, तो उसी दिन 3000 लोग रूह कुदस से नाम में पाते हैं। शैतान आपको इस कलाम से दूर ले जाता है। शैतान को इल्म है कि आप कलाम नहीं खोलेंगे, आप कलाम की तरफ रुजू नहीं करेंगे, और जब आप रुजू नहीं करेंगे तो कलाम आपके अंदर मौजूद नहीं होगा और आप झूठे ठहराए गए हैं। कलाम कहता है आप झूठे हैं। कलाम कहता है कि आपके अंदर कलाम मौजूद ही नहीं। हम देखते हैं कि शैतान जो है उसको इस दुनिया का इंतजाम सौंपा गया है। उसने इस दुनिया की तालीम को अपने कब्जे में किया, उसने इस दुनिया की मुआशरत को अपने कब्जे में किया, उसने इस दुनिया की सियासत को अपने कब्जे में किया, उसने इस दुनिया में अपना निजाम कायम किया। आपका नफ्स इस निजाम के ताबे है और ये निजाम शैतान के ताबे है। इस जहां के खुदा ने आपको अंधा कर दिया है। क्यों अंधा कर दिया है? ताकि आप पर उस जलाल की खुशखबरी की रोशनी ना पड़ सके। और ये वो वजह है कि आप रूहानी तौर पर जब अंधे हो जाते हैं तो आपके मुंह से बेसाख्ता निकलता है कि हम किस तरह अपने नफ्स से आजाद हों, अपनी ख्वाहिशात को रद्द करें। कलाम आपको आईना दिखाता है कि आप रूहानी तौर पर अंधे हैं। कलाम आपसे मुखातिब है। हम एक और हवाले में आएंगे। हम इफ्सियों 2 बाब और उसकी 2 से 3 आयत को देखेंगे। कलाम खुदा बयान करता है, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रविश पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकिम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। इनमें हम भी सब के सब
پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے۔ کس نے آپ کو جتا دیا؟ کس نے آپ کو دھوکے میں رکھا کہ آپ خدا کے فرزند ہیں؟ خدا کے فرزند بننے کے لیے آپ کو توبہ کرنی ہوگی، آپ کو اپنے نفس سے آزادی حاصل کرنا ہوگی، نہیں تو آپ غضب کے فرزند ہیں۔ مت اس دھوکے میں رہیے کہ آپ خدا کے فرزند ہیں۔ خدا کا فرزند اور غضب کا فرزند، غضب کا فرزند نفس کے تابع ہے، دنیاوی خواہشات کے تابع ہے۔ آپ اس کلام کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں اور پہچانیں کہ آپ غضب کے فرزند ہیں یا خدا کے فرزند ہیں۔ کلام خدا آپ سے بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ اس لیے آپ پر حاکم ہے، اس جہاں کا خدا آپ کو اس لیے اندھا کیے بیٹھا ہے تاکہ اس خوشخبری کا جلال آپ تک نہ پہنچ پائے۔ آپ انہی بے شرع لوگوں جو خدا کے حکموں کو آپ سے دور کرتے ہیں، آپ ان کے رستوں پر چلنے کے لیے اپنا سر خم رکھتے ہیں۔ کلام کہتا ہے کہ ان شیطان کے فرزندوں سے، ان غضب کے فرزندوں سے، اس جہاں کے خدا سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں، ان کا مقابلہ کریں، خدا آپ کی طرف ہوگے۔ ہم یعقوب رسول کی کتاب میں آئیں گے، یعقوب چوتھے باب میں آئیں گے۔ عمومی طور پہ یعقوب کہا جاتا ہے، یعقوب نہیں ہے، یعقوب ہے۔ یعقوب چوتھا باب اور اس کی 7ویں آیت کا ہم مطالعہ کریں گے۔ کلام خدا آپ سے مخاطب ہے، پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئیں گے۔ آئے گنہگارو، اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، اور آئے دو دلو، اپنے دلوں کو پاک کرو۔ کلام آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، کلام آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے۔ چوائس آپ کے پاس ہے، آپ کیا چوز کرنا چاہتے ہیں؟ کلام آپ سے کہتا ہے خدا کے تابع ہو جاؤ، ابلیس کا مقابلہ کرو، مقابلہ کرو، وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ اسے رد کرو، اپنے نفس کو، جو نفس آپ کو خدا کے حکم سے دوری کی طرف لے جانا چاہ رہا ہے، رد کرو، وہ آپ سے دور ہو جائے گا۔ آپ کا جسم، آپ کا نفس خدا کے تابع ہو جائے گا۔ کلام آپ سے کہہ رہا ہے اپنے آپ کو صاف کرو۔ افسوس اور ماتم کرو
اور رو. تمہاری ہنسی ماتم سے بدل جائے اور تمہاری خوشی اداسی سے. یہ ہوا خداوند کے سامنے فروتنی کرو، وہ تمہیں سر بلند کریں گے. کلام خدا آپ کو روڈ میپ دیتا ہے، وہ آپ کو بیان کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. کلام خدا آپ کو اپنے اندر جھانکنے کا موقع فراہم کر رہا ہے. کلام خدا آپ کو اپنے نفس سے لڑنے کی ترغیب فراہم کر رہا ہے. وہ آپ کو رستہ بتا رہا ہے، وہ آپ کو بتا رہا ہے کوئی مشکل نہیں ہے. شیطان کو بھگانا، شیطان کے غلبے سے نکلنا کوئی مشکل نہیں ہے. Resist and the devil will run away from you. ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو جانچنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا. تبھی ہم اپنے گناہ کا احساس کر پائیں گے. احساس کے بغیر توبہ ممکن ہی نہیں. کلام خدا ہمیں بار بار موقع فراہم کرتا ہے. ہم ایک حوالے میں آئیں گے، 2 تیموتھیوس 3 باب اور اس کی پہلی 5 آیات کو دیکھیں گے. 2 تیموتھیوس اور اس کا 3 باب اور پہلی 5 آیات. کلام خدا آپ کو اس دلدل سے نکالنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو جانچیں، ہم اپنے آپ کو پرکھیں، ہم سیکھیں کہ ہم روحانی طور پر کتنے دور ہیں، ہم خدا کے فرزند کس طرح بن سکتے ہیں. 2 تیموتھیوس 3 باب پہلی 5 آیات بیان کرتی ہیں، لیکن یہ جان رکھ کہ خیر زمانہ میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض، زر دوست، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، ناشکر، ناپاک، طبعی محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغا باز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے. وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے. ایسوں سے بھی کنارہ کرنا. یہ آئینہ ہے کلام کا، یہ میرے اور آپ کے لیے آئینہ ہے. کتنے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس آئینے کے اندر جتنے داغ دکھائے گئے وہ ان کے اوپر نہیں ہے. کلام آپ کو آپ کے داغ دکھانا چاہتا ہے، وہ آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ یہ وہ داغ ہیں جو آپ اپنے اوپر لیے پھر رہے ہیں. کلام خدا آپ کو وارن کر رہا ہے
کہ یہ وہ آخری دن ہے جب عدالت ہونے کو ہے. باز آ جاؤ، توبہ کرو، رجوع لاؤ، تاکہ آپ کی زندگی میں تازگی کے دن آ سکیں. کلام خدا میں ہم نے سیکھا افسیوں کے خط 2 باب میں کہ ہم سب ان داغوں کو لیے پھر رہے ہیں. ہم سب دنیا کی دولت کو آسمان کی دولت سے زیادہ افضل گردانتے ہیں. ہم کلام کو رد کرتے ہیں، لیکن کلام کے منکر کو رد نہیں کرنا چاہتے. شیخی باز ہیں، گھمنڈی ہیں، ناشکرے ہیں، بدگوئی کرتے ہیں، چگلی خوری ہے، نافرمان ہے، سٹونی ہارٹ ہے، سنگ دل. کلام ہمیں کہتا ہے کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے، کیوں اپنی وضاحت و دینداری کی رکھی ہوئی ہے، لیکن دینداری سے تم کتنے دور ہو. تم دین کو تو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، اور وضع تم نے دینداروں کی رکھی ہوئی ہے. ہمیں اپنے آپ کو جانچنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا، ہمیں سیکھنا ہوگا، ہمیں سچائی سے دیکھنا ہوگا کہ ہم ان داغوں کو لیے پھریں یا ان داغوں سے چھٹکارے کے لیے شیطان کا مقابلہ کریں. کلام خدا آپ کو یہ سکھاتا ہے. کلام خدا آپ کو بتاتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو ان داغوں سے دور نہ کیا تو آخری عدالت میں آپ جو اس جہاں کے خدا کے پیرو ہیں، غضب کے فرزند، اس بادشاہی سے محروم ٹھہریں گے. ہم آج اس کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں. بہت کچھ سیکھنے کو ہے. ابھی ہم دیکھیں گے توبہ ہے کیا، ہم دیکھیں گے گناہ کیا ہے. ابھی ہم دوسرے قدم پر ہیں. یہ ایک لمبا پروسیس ہے، یہ ایک طویل سفر ہے اس راست بازی کی طرف جس کے وسیلے سے جب ہم رجوع کریں گے، پہچانیں گے، توبہ کریں گے، بپتسمہ لیں گے، تو روح القدس انعام میں پائیں گے اور ہماری زندگیوں میں بھی تازگی کے دن آئیں گے. خدا آپ سب کو اپنے کلام کے ذریعے سے اپنی برکتوں سے نوازے. آمین.